सबक नंबर 24। अज़ीज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। हम खुदा पाक के बाबरकत नाम से आपको सलाम अर्ज़ करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि उस इंसान को अबदी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने का मौका मिल रहा है। पिछले सबक में हमने सीखा था कि इसहाक के दो जुड़वां बेटे ईसू और याकूब पैदा हुए। ईसू ने खुदा के उन वादों को हकीर समझा जो उसके दादा हज़रत इब्राहिम से खुदा ने किए थे, और खाने के एक प्याले के बदले में अपना पिलौठा होने का हक बेच दिया। लेकिन याकूब ने उनकी कदर की, तो भी इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि याकूब बेगुनाह था। याकूब नाम के लुग़वी मानी हैं धोखेबाज। तो आज हम तुरै शरीफ की तालीम को जारी रखते हुए सीखेंगे कि खुदा ने याकूब धोखेबाज को याकूब इसराइल यानी मरते खुदा में कैसे तब्दील किया। याकूब हकीकतन धोखेबाज था। कुतुब मुक़द्दसा में जो नबियों की खामियों को छुपाती नहीं बल्कि वाज़े करके दिखाती है, हमें बताया गया है कि याकूब ने अपने बड़े भाई ईसू को 2 बार धोखा दिया ताकि वो उससे पिलौठे का हक ले ले। यही सबब था कि ईसू गुस्से में आकर उसे हलाक करना चाहता था। तब उनकी माँ रिबका ने याकूब को अलैदगी में बुलाया और उसे समझाया कि तू अपने मामू लाबन के यहाँ जा और वहाँ उस वक्त तक रहना जब तक तेरे भाई ईसू का गुस्सा ठंडा ना हो जाए। आए अब हम पैदाइश की किताब के 28वें बाब का मुताला करें। खुदा का कलाम बयान करता है, और याकूब बैरसबा से निकल कर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक को उठाकर अपने सराहने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी ज़मीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैंने ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दे दी है, और तेरी नस्ल ज़मीन के ज़र्रों की मानंद होगी, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूँगा और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा। तुझको इस मुल्क में फिर लाऊँगा जो मैंने तुझसे कहा है। जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ना था। और उसने डरकर कहा, ये कैसी भयानक जगह है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताने के सिवा और कुछ ना होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने सराहने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सर पर तेल डाला, और उस जगह का नाम बैतल रखा, यानी पहले उस बस्ती का नाम लूज था। फिर खुदा ताला हज़रत याकूब को ख्वाब में दिखाई दिया और उससे वही वादा किया जो उसने उसके दादा इब्राहिम से और बाप इसहाक से किया था कि मैं तेरी नस्ल को एक बड़ी कौम बनाऊंगा। हम देखते हैं कि पिलौठे की विरासत जो याकूब ने अपने बड़े भाई से चुराई थी, आखिर में खुदा ने उसी को दे दी। और याकूब उस कौम का बाप होने का मजाज ना था जिससे दुनिया का निजात दहिंदा पैदा होना था। ताहम खुदा रहमत और फजल का खुदा है, और जो अच्छी चीज़ें उनको भी दे देता है जो उसके हकदार नहीं होते। याकूब ने ख्वाब में क्या देखा कि एक सीढ़ी ज़मीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। ख्वाब में याकूब ने एक सीढ़ी देखी। ये सीढ़ी आम सीढ़ी ना थी बल्कि एक ख़ास सीढ़ी थी, बहुत बुलंद सीढ़ी थी, और ये ज़मीन से आसमान तक पहुंची हुई थी, यानी इसका एक सिरा खुदा की हजूरी तक पहुंचा हुआ था। ऊंची सीढ़ी के ख्वाब के ज़रिए खुदा से दिखा रहा था कि उसका ताल्लुक़ खुदा के साथ बड़ा गहरा और अजीब तरह का है। खुदा उस पर यह जाहिर कर रहा था कि दुनिया का निजात दहिंदा जो उसकी नस्ल से होगा वो इसी सीढ़ी की तरह होगा जो खुदा के तख्त से ज़मीन तक बहाली को कायम करेगी, और वो खुदा और इंसान के दरमियानी होगा। आज कई लोग सोचेंगे कि कोई भी शख्स अपने नेक कामों के बायस ऊपर चढ़कर जन्नत में दाखिल हो सकता है। खुदावंद ताला का कलाम हमें बताता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सीढ़ी है जो इंसान को खुदा से मिलाती है, और वो सीढ़ी इंसान की बनाई हुई नहीं बल्कि वो खुदा की तरफ से उतरी है। हम जो आदम के फर्जंद हैं अपनी ताकत से ऊपर आसमान पर खुदा की हजूरी में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसकी वजह हमारा गुनाह है,
اور ہماری یہ کمزوری اس پاک ذات کو خوش نہیں کر سکتی، نہ ہی ہم اپنی طاقت سے خدا پاک کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا جو رحمت کا سرچشمہ ہے، اس نے اپنا عظیم پیار کے سبب بنی آدم کے لیے نجات کا راستہ کھول دیا ہے۔ اس لیے وہ سیڑھی جو حضرت یعقوب نے اپنے خواب میں دیکھی، وہ اس درمیانی کو ظاہر کرتی ہے جس درمیانی کو دنیا کی نجات کے لیے خدا کریم نے دنیا میں بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ درمیانی اس سیڑھی کی طرح ہے جو یعقوب نے زمین سے آسمان تک بلند ہوتی ہوئی دیکھی تھی۔ بس خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک یعنی مسیح خداوند جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیے میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس معاملے پر خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ کوئی خدا کے پاس نہیں آتا سوائے اس کے جو اس درمیانی کے وسیلے آئے، جسے خدا نے آسمان سے بھیجا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یعقوب اپنے ماموں لابن کے گھر پہنچا تو اس کے بعد کیا ہوا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے، آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ ہمیں پہلے ہی معلوم ہے کہ یعقوب نے اپنے بڑے بھائی کو کیسے دھوکہ دیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے ماموں نے اسے کیسے دھوکہ دیا۔ اس کے ماموں کا نام لابن تھا اور وہ بڑا چالاک آدمی تھا۔ پیدائش کی کتاب کے 29 باب میں یوں مرقوم ہے، لابن نے اسے کہا کہ تو واقعی میری ہڈی اور میرا گوشت ہے۔ سو وہ 1 مہینہ اس کے ساتھ رہا۔ تب لابن نے یعقوب سے کہا، چونکہ تو میرا رشتہ دار ہے تو کیا اس لیے لازم ہے کہ تو میری خدمت مفت کرے؟ سو مجھے بتا کہ تیری اجرت کیا ہوگی۔ اور لابن کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راخل تھا۔ لیا کی آنکھیں چندی تھیں، پر راخل حسین اور خوبصورت تھی، اور یعقوب راخل پر فریفتہ تھا۔ سو اس نے کہا کہ تیری چھوٹی بیٹی راخل کی خاطر میں 7 برس تیری خدمت کروں گا۔ لابن نے کہا، اسے غیر آدمی کو دینے کی جگہ تو تجھی کو دینا بہتر ہے، تو میرے پاس رہے۔ چنانچہ یعقوب 7 برس تک راخل کی خاطر خدمت کرتا رہا۔ پھر وہ اسے راخل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر بھی معلوم ہوئے، اور یعقوب نے لابن سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی، سو میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں۔ تب لابن نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور ان کی ضیافت کی، اور جب شام ہوئی تو اپنی بیٹی لیا کو اس کے پاس لے آیا، اور یعقوب اس سے ہم آغوش ہوا۔ اور لابن نے اپنی لونڈی زلفا اپنی بیٹی لیا کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو۔ لابن نے کہا، ہمارے ملک میں یہ دستور نہیں کہ پہلوٹھی سے پہلے چھوٹی کو بیاہ دیں، تو اس کا مہینہ پورا کر، پھر ہم دوسری تجھے بیاہ دیں گے جس کی خاطر تجھے 7 برس اور میری خدمت کرنی ہوگی۔ تب یعقوب نے ایسا ہی کیا کہ لیا کا ہفتہ پورا کیا۔ تب لابن نے اپنی بیٹی راخل بھی اسے بیاہ دی، سو وہ راخل سے بھی ہم آغوش ہوا، اور وہ لیا سے زیادہ راخل کو چاہتا تھا، اور 7 برس ساتھ رہ کر لابن کی خدمت کی۔ بس ہم نے دیکھا کہ لابن نے اپنے بھانجے یعقوب کو کیسے دھوکہ دیا۔ جو کچھ بھی ہوا اچھا تو نہ ہوا، مگر اب یقین کریں گے کہ یعقوب کی زندگی میں ہونے والے ہر کام پر خداوند کا ہاتھ تھا، اور وہ نقصان اور دھوکے والا کام بھی یعقوب کے لیے بہتر ثابت ہوتا تھا۔ اس طرح یعقوب 12 بیٹوں کا باپ بنا۔ یعقوب نے اپنے ماموں کے گھر میں 20 سال کا عرصہ گزارا۔ ان 20 برسوں نے خدا نے اپنی محبت میں یعقوب کو مشکلوں سے گزارا تاکہ وہ خود کو درست کر سکے اور اپنے ایمان کو اس طرح پاک و صاف کر سکے جس طرح سونا بھٹی میں تپنے کے بعد صاف ہوتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب خدا نے یعقوب پر ظاہر ہو کر فرمایا، تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا۔ تب یعقوب اٹھا اور اس نے اپنا سامان باندھا، اور یعقوب اپنے بیوی بچوں سمیت اپنے آبائی گھر کی طرف چل دیا۔ انہوں نے کنعان کا رخ کیا۔ یہ وہ سرزمین تھی جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی نسل کو دے گا، اور یعقوب کا نام بدل دیا۔ اب سنیے کہ باب 32 میں خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ اور یعقوب اکیلا رہ گیا، اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی، اور اس نے کہا، مجھے جانے دے، کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یعقوب۔ اس نے کہا، تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا
اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب آیا۔ تب یعقوب نے اسے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی، اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فینیل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ یہ ایک عجیب کہانی ہے جس میں بڑے اہم سبق بھرے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا عظیم خود انسانی صورت میں یعقوب کو دکھائی دیتا ہے اور اس سے کشتی لڑتا ہے۔ اس نے یعقوب کے ساتھ کشتی کیوں لڑی؟ اس لیے کہ یعقوب کو خدا کے سہارے اپنی کمزوری معلوم ہو جائے۔ خدا تعالیٰ حضرت یعقوب کو سکھانا چاہتا تھا کہ حقیقی قوت اور حقیقی دانائی صرف خدا کریم کی طرف سے ملتی ہے، مگر خدا کی بہترین برکتیں صرف ان لوگوں کو ہی ملتی ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے زور سے اور اپنے کاموں سے خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ یعقوب کو احساس ہونے لگا کہ وہ خدا کے سامنے کتنا کمزور اور بے بس ہے۔ اسی رات خدا تعالیٰ نے یعقوب کو نیا نام اسرائیل دیا۔ یعقوب کا مطلب ہے دھوکے باز، مگر اسرائیل کا مطلب ہے اس نے خدا کے ساتھ کشتی لڑی اور غالب ہوا۔ خدا نے جس قوم کا وعدہ کیا تھا کہ وہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی نسل سے ہوگی، اس کا نام بھی اسرائیل ہونا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی قوم یعقوب کے 12 قبیلوں سے نکلی اور دنیا کا نجات دہندہ بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوا۔ ممکن ہے کہ کوئی پوچھے کہ خدا نے یعقوب جیسے دھوکے باز کو کیوں چنا کہ وہ اس قوم کا باپ ہو جس سے دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہو۔ اس سوال کا جواب خدا کے کلام سے سنیے۔ بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ یعقوب دھوکے باز تھا۔ اپنی طاقت سے وہ کسی طرح بھی خدا کی خوشنودی نہیں پا سکتا تھا۔ یعقوب میں کوئی شے اچھی نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ خدا کے کلام پر ایمان رکھتا تھا۔ یعقوب نے خدا کے وعدوں کو قیمتی جانا۔ یعقوب کے لیے خدا کی برکتوں کو حاصل کرنا دنیا کی ہر ایک قیمتی شے لے لینے سے زیادہ اہم اور ضروری تھا۔ اپنے ابدی وعدوں کو پورا کرنے کے لیے یعقوب دھوکے باز کے دل کو بدلا اور اسے یعقوب خدا کا بندہ بنا دیا۔ تو سامعین، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو حضرت یعقوب کی طرح احساس ہو گیا ہے کہ آپ خود اس لائق نہیں کہ اپنی طاقت سے یا اپنی عقل سے خدا کی خوشنودی حاصل کر سکیں؟ خدا کا کلام اس کی بابت کیا فرماتا ہے، سنیے۔ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خدا مغروروں کا مقابلہ خود کرتا ہے، مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کریں۔ سامعین، شکریہ، آپ نے پروگرام سنا۔ اگلے پروگرام میں خدا کے فضل سے یعقوب کے بیٹے یوسف کی کہانی سنیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جاتے جاتے خدا کے کلام کی اس آیت کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔